کرے فضاؤں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور ہر کام اللہ کے امر کا محتاج ہے۔ زندگی میں آنے والے تمام دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، جو کبھی ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہیں تو کبھی ہمارے اعمال کا نتیجہ، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو دوستو، جب زندگی الجھ کر رہ جائے، عافیت کا ہر دروازہ آپ کو بند ملے، دکھ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ دم گھٹنے لگے، رزق کی تنگی درپیش ہو، بیماریاں اور مصیبتیں آن گھیریں، قرض اتنا چڑھ جائے کہ سانس رکتا محسوس ہو، بے اولادی یا اولاد نرینہ کی نہ ہونے کی وجہ سے زندگی بے کیف لگنے لگے، اولاد کی نافرمانی سے زندگی عذاب بن جائے، میاں یا بیوی کے روزانہ کے چپکلش اور جھگڑوں سے دل خودکشی پر آمادہ ہو جائے، تو ایسے میں ہرگز مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کریم انسانوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس کی رحمت بے حساب ہے، اور ہم تو رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا گیا، کیونکہ میرے اللہ کو اپنے پیارے نبی اور اپنے پیارے محبوب سے بہت پیار ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ تمام عالم صرف اس محبت کی وجہ سے وجود میں آئے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس محبت کی گواہی دے رہا ہے۔ پھر میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت اطہار اللہ کریم کے محبوب لوگ ہیں۔ تو دوستو، جب ہر طرف سے گھر جاؤ تو ہرگز مایوس نہ ہو، آپ نے صرف اپنا مصلی، اپنی جائے نماز اٹھانی ہے اور 2 رکعت نماز نفل برائے اصحال ثواب کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد اللہ کریم کے حضور گڑ گڑا کر اور نہایت عاجزی سے عرض کرنا ہے کہ ان 2 رکعت نوافل کا ثواب میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی روح کو پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ آپ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی روح کو یہ اجازت دیں کہ وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہو کر میرے لیے سفارش کریں کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرمائیں۔ یاد رکھنا میرے دوستو، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام میرے آقا کی بہت ہی لاڈلی تھی۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مشاہدات کسی بھی دلیل کے محتاج نہیں ہوتے۔ دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل شریعت کے خلاف نہ ہو۔ دوستوں، اس وظیفے، اس عمل کی گواہی میں نامور ادیب قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ ایک بار میں کسی کام سے دور دراز کے علاقے میں گیا ہوا تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مقامی مسجد پہنچا تو وہاں کے خطیب دوران خطبہ ایسی بات سنا رہے تھے جو میرے دل میں اتر گئی۔ خطیب صاحب نے بتایا کہ میرے آقا اور مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ اکرام کی کوئی درخواست یا فرمائش قبول نہ فرماتے تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے منت اور درخواست کرتے کہ وہ ان کی خواہش یا درخواست آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منظور کروا دیں۔ اور میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی سفارش پر صحابہ اکرام کی درخواست کو قبول فرما لیتے۔ خطیب صاحب نے کہا کہ جس کا کوئی کام رکا ہو یا جس کو کوئی حاجت درپیش ہو اور وہ مشکل حل نہ ہوتی ہو تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی خدمت میں ایصال ثواب کرے اور کہے کہ اپنے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی سفارش کرے تو اس شخص کی حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ یہاں پر قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد میں نے اسی مسجد میں 2 رکعت نماز نفل برائے ایصال ثواب ادا کیے۔ پھر میں نے گڑ گڑا کر نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، ان نوافل کا ثواب خاتون جنت اور میرے آقا کی پیاری بیٹی سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی روح مبارک کو پہنچائیں اور ان کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کریں تاکہ وہ منظور ہو سکے۔ یہاں پر قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں، میں نے یہ دعا مانگی اور مسجد سے نکل گیا۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر یا باہر کسی سے ذکر نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس بات کو بھول چکا تھا۔ پھر اچانک میری ایک جرمن بھابھی کا خط آیا جو نئی مشرف بہ اسلام ہوئی تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور نہایت اعلیٰ درجہ کی صوم و صلات کی پابند خاتون تھی۔
خط میں لکھا تھا، رات میں نے خوش قسمتی سے سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی اور انہوں نے عذرائے نوازش منظور فرما لیا ہے۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ یہ خط پڑھتے ہی بدحواس ہو گیا۔ اس بدحواسی میں اور خوشی، حیرت اور دیوانگی سی مجھ پر طاری ہو گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ میں ہوا میں چل رہا ہوں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان عظیم باپ اور بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا۔ یہ واقعہ قدرت اللہ شہاب کی شہرۂ آفاق کتاب شہاب نامہ کے صفحہ نمبر 765 پر درج ہے۔ آپ خود بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، جب بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو، کوئی دکھ اور مصیبت پریشانی آپ کو گھیر لے جس کا حل نہ ملتا ہو، تو بتائے گئے طریقے پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کی رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری بیٹی خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی شان مبارک ہے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ تمام نعمتیں، راحتیں اور برکتیں نصیب فرمائے جس کی دعا میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور ان تمام مصائب، بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے اپنی پناہ میں لے لے، جن سے پناہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔